ہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بہن اور بہنوئی، مجھے محمد کے قدموں میں لے جاؤ، اس سے قبل کہ میری روح کو قبض کر دیا جائے میں محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایمان قبول کیا۔ اس وقت میں ساری عبادات جو ہوا کرتی تھی، جس میں اہم عبادت و نماز ہے، وہ چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ اپنی انفرادی طور پر جماعتیں ہوا کرتی تھی، دو دو چار چار بندوں کی۔ لیکن حضرت عمر جب پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اب آپ کو چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کعبۃ اللہ کے اندر وہ آواز گونجی کہ اگر کسی کو اپنی ماں، کسی نے اپنے بیٹے کو یتیم کروانا ہے تو میدان میں آ جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے تو میدان میں آئے، کہ آج محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو کلمے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا قبول کی، اور پھر یہ سارا نظام چلا، اور چلتے چلتے یہ نظام پوری دنیا میں پھیلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث میں موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ مبارک دین ہر کچے اور پکے گھر میں بھی پہنچے گا۔ کس کو یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر بھی کوئی دینی مجلس ہوگی؟ کس شخص کو یہ یقین تھا کہ اس علاقے کے اندر بھی کچھ لوگ آئیں گے، کوئی مگوتا سے آئے گا، کوئی روڈ سے آئے گا، کوئی باڑی سے آئے گا، اور یہاں پر بھی ایک دینی پروگرام ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی کی وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ہر کچے اور پکے گھر میں میرا مبارک دین پہنچ کر رہے گا۔ اور میں خطبے میں ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ وہ شخص تب تک کامل ایمان والا نہیں ہے جس کے دل میں اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے اور سارے جہان کے انسانوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے، اس شخص کا دین کامل نہیں ہے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں ایک دو مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کس انداز میں ہونی چاہیے؟ آپ جانتے ہیں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کتب عالم علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی، ان کی بہت قربانیاں ہیں ہندوستان کے اندر دین کے متعلق، سب علماء جانتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک پٹھان ان سے بیعت ہو گیا۔ بیعت ہونے کے بعد پٹھان کا لباس بڑا عجیب لباس پہنتا تھا۔ لباس اس طرح تھا کہ پاجامہ بہت چست پہنتا تھا، جس میں نہ بیٹھا جاتا تھا اور نہ اطمینان سے وہ اوپر اٹھ سکتا تھا، اور اس نے مونچھیں بڑی لمبی لمبی رکھی تھی اور ان کو تاؤ دیتا تھا، اور پھر ان مونچھوں کے ساتھ ساتھ میں داڑھی لمبی لمبی رکھی تھی، اور اس داڑھی کے دو حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ ایک طرف سے کان پہ چڑھاتا اور دوسرا حصہ دوسرے کان پر چڑھاتا تھا۔ چند عرصہ گزر گیا، گزرنے کے بعد باقی جو مرید تھے، باقی جو طلبہ تھے، انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ کے بارے میں نکتہ چینی ہو رہی ہے، آپ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے رشید احمد گنگوہی کے تعلیم یافتہ، یہ ہے رشید احمد گنگوہی کے مریدین جن کا لباس بھی درست نہیں ہے، جن کی وضاحت کا صورتحال یہ ہے کہ وہ داڑھی کے دو حصے کر کے کانوں کے اوپر چڑھا رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے شاگردوں کی یہ آواز سنی، اس کان سے سنی، اس سے نکال دی۔ چند عرصہ گزرا، چند عرصہ گزرنے کے بعد عوام الناس نے پھر اعتراضات شروع کیے اور ڈائریکٹ حضرت کے پاس پہنچے کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ یہ پٹھان صاحب آپ سے بیعت ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا لباس ہی چینج نہیں کیا ہے، کیا آپ کی تربیت اتنی کم تر ہے؟ آپ کی تربیت میں کسی طرح کا کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان کو درست کیجئے۔ حضرت نے ان کی بات کو بھی ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ 2-3 سال کا عرصہ گزرا، ایک دن اچانک جمعہ کا موقع آیا۔ جمعہ کے موقع پر پٹھان صاحب وہاں سے آ رہے تھے اور علامہ صاحب یہاں سے جا رہے تھے۔ پٹھان کو روک لیا کہ بھائی رک جاؤ۔ رکنے کے بعد کہا کہ مجھے ایک بات کہو کہ تمہارے پاس جو لباس تم نے پہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی لباس تمہارے پاس موجود ہے؟ کہا کہ حضرت ہے۔
کہا کہ وہ لباس مجھے دو. اس نے پٹھان نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس لباس کا کیا کریں گے؟ کہا کہ میں اس لباس کو پہنوں گا. آج جمعہ کا موقع ہے اور جو لباس تم پہنتے ہو یہ اوباشوں کا اور راستے پر عام شخص کا لباس ہے, اس کو میں پہنوں گا. پٹھان نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی مذائقہ نہ ہو تو وجہ بتلا دیں. کہا کہ 3-4 سال ہو گئے آپ میرے مرید تھے اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ میرے جیسے بن جاتے, اور اب آپ میرے جیسے نہیں بن رہے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ جیسا بن جاؤں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قصے کا خلاصہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اگر آج ہم اس چیز کا یقین کر رہے ہیں کہ کل میدان حشر میں حضور ہماری سفارش کریں گے, اگر ہم اس چیز کا یقین اور اپنے دل میں ایک قسم کا احساس لیے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں, تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کی طرف ڈھال دیا جائے. اب تقاضا یہ ہے کہ جیسی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ہے ویسی زندگی ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے ایسی زندگی نہ گزاری تو پھر اس پٹھان کا واقعہ آ جائے گا کہ اس نے محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تھا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ علامہ رشید احمد گنگوہی کی طرح اپنی زندگی کو گزارتا, وہ نگ کا نگ واپس جس طرح آیا تھا ویسے واپس چلا گیا. لیکن ہم ایمان والے ہیں, ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے حساب ہوگا, اور اللہ کے سامنے حساب سے پہلے ہی ہماری کچھ جس طرح کوئی معاملہ کیس یہاں سے لڑائی کا جاتا ہے تو شروع میں ہی چوکی والے مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. تھانے میں بعد کی بات ہے, وہاں پر بھی مار پیٹ ہوتی ہے, پھر کورٹ تک مسئلہ چلا جاتا ہے. انسان جب مرتا ہے قبر میں جاتے ہی جاتے 2 سپاہی پہنچ جائیں گے, وہ بجائیں گے طریقے سے. اگر انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے. اگر ہم نے دل کے اندر کفر کو بٹھا رکھا ہوگا زبان پر مہر لگ جائے گی, انسان کی زبان نہیں بول پائے گی کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اور خالق اللہ ہے. اور اگر دل کے اندر ایمان ہوگا, اللہ کی محبت دل کے اندر ہوگی, اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا, تو اللہ وہاں پر بھی اس ایمان والے کو توفیق دے گا کہ یہ سارے سوالات کا جواب آسانی سے دے گا.